بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے حج کا خاص الخاص رکن جس پر حج کا دار و مدار ہے وقوف عرفہ ہے۔ جو حاجی مزدلفہ والی رات میں یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں بھی صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس نے حج پا لیا اور اس کا حج ہو گیا۔ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد منا میں قیام کے دوران جن تینوں جمروں کو رمی کی جاتی ہے یعنی 11، 12 اور 13 کو، اگر کوئی آدمی صرف 2 دن یعنی 11 اور 12 کو رمی کر کے جلدی سے وہاں سے چل دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی ایک دن مزید ٹھہرے یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی وہاں سے چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں، دونوں باتیں جائز ہیں۔ چونکہ وقوف عرفات پر حج کا دار و مدار ہے، اس لیے اس میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کے دن عرفات نہ پہنچ سکے جو وقوف کا اصل وقت ہے، وہ اگر اگلی رات کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائے تو اس کا وقوف ادا ہو جائے گا اور وہ حج سے محروم نہ سمجھا جائے گا۔ یوم العرفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو یوم النحر ہے، جس میں ایک جمرہ کی رمی اور قربانی اور حلق وغیرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی دن مکہ جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منا میں زیادہ سے زیادہ 3 دن اور کم سے کم 2 دن ٹھہر کے تینوں جمروں پر کنکریاں مارنا مناسک میں شامل ہے۔ جو شخص صرف 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی جمرات کر کے منا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ 13 کو بھی کنکریاں مارنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن عظیم ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس دوران جمع ہونے والے انسانوں کا جمع غفیر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان مکۃ المکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عرفات کا میدان پورا سال غیر آباد رہتا ہے، لیکن وقوف عرفات کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو یہ میدان ایک عظیم الشان شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ عرفات کا میدان 9 تاریخ کو صبح ہی سے آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، پھر 1 سال تک یہ غیر آباد ہو جاتا ہے۔ حجاج کرام مغرب کے وقت عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں۔ مزدلفہ میں 1 رات قیام کے بعد حجاج کرام دوبارہ وادی منا کے خیموں میں پہنچ جاتے ہیں اور حج کے دوسرے مناسک ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔ وقوف عرفات کو حج کا سب سے عظیم رکن اور سب سے بڑا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اگر عازمین حج باقی تمام ارکان ادا کر لیں لیکن وہ مقررہ وقت کے دوران کسی بھی وجہ سے میدان عرفات کی حدود میں نہ پہنچ سکیں تو ان کا حج ادا نہیں ہوگا۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم نے یہ وضاحت فرما دی کہ وقوف عرفہ کا وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہے۔ اس دوران جو بھی حاجی اس میدان میں پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی امت کے لیے یہ آسانی فرمائی کہ اگر کوئی حاجی کسی وجہ سے اس وقت میں عرفات نہیں پہنچ سکا تو اسے چاہیے کہ مزدلفہ والی رات جو کہ 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات ہے، جہاں حجاج کرام 1 رات کے لیے قیام کرتے ہیں، تو وہ عرفات سے ہوتا ہوا مزدلفہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو بھی قبول فرما لیں گے۔ عرفہ کا دن مغفرت اور گناہوں سے معافی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا دن ہے۔ میدان عرفات میں حاضرین ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں اور لرزتے ہونٹوں سے خدائے بزرگ و برتر سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس میدان میں صرف ایک ہی لگن ہے اور ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی ولولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف تکمیل حج یہاں شرط اول ہے۔ اتنی بڑی بھیڑ میں بھی آپ
اکیلے اور تنہا ہیں، آپ کو اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ اللہ سے جو چاہیں مانگیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس دن قدرت نے آپ کو مانگنے کا کھلا وقت دیا ہے۔ عرفات میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے آگے دنیا کے تمام منشور بے معنی نظر آتے ہیں۔ اس خطبے کا ایک ایک جملہ قیامت تک نسل انسانی کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ جبل عرفات میں میدان عرفات بھی ہے۔ اس پہاڑ کو جبل رحمت یعنی رحمت والی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ جبل رحمت تقریباً 70 میٹر بلند ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور ایک تحقیقی روایت کے مطابق اسی جبل رحمت پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، اور 9ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔